آقا کو نہیں جگایا ہے، ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے، ابو بکر ہے جو اپنے معبد کی جھوپڑی پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جو قباء کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جس نے قباء کے مقام پر پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے، ابو بکر ہے جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جو قباء کے مقام پر آقا پر سائبہ بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ابو بکر ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد قسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدائے عشق ہو نظرانے دل کی آیا ہو صدائے عشق ہو نظرانے دل کی آیا ہو یہی چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں اور ذہن جذبوں کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس جذبے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت دین کی باتیں سننے کے لیے نکالا اور اس غرض کے لیے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی جائے۔ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو، آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، جب آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت ملک عرب میں شراب نوشی، قمار بازی اور بت پرستی کا ڈنکا بج رہا تھا، مگر حضرت صدیق نے فطرت سعید پائی تھی۔ ایام جاہلیت میں بھی آپ اخلاق حمیدہ کے بہتر مانے جاتے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اسلام کی صدا بلند ہوئی تو پورا قریش آپ کے مخالف ہو گیا، آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ تو ایسے تنگ وقت میں جس نے سب سے پہلے نبوت کی مدد کی وہ ابو بکر ہے۔ میرے آقا کی دعوت پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا ابو بکر ہے۔ محبت رسول کا سب سے پہلا مدرس ابو بکر ہے۔ نبی کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی بھی جتنا عشق محبت میں آگے بڑھے گا، حضور کے عشق میں آگے بڑھے گا، حضور کی محبت میں آگے بڑھے گا، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے میرے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بالوں پر پسایا ہوں، اور محبت ہے میرا مذہب، لیکن پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کون ہے۔ آج میں ان جاہلوں تک، ان احمقوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کون ہے۔ کون ہے ابو بکر؟ پہلا ابو بکر، پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلا صحابی کہلایا، ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، ابو بکر۔ توجہ رکھیں گے تو بات بنے گی۔ جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا، ابو بکر ہے جس نے 40,000 دینار سب سے پہلے آقا کے قدموں پہ رکھے، ابو بکر ہے جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے ثانی اسلام کہا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا
یقول لصاحبہ کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے، ابو بکر ہے جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے، ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے، ابو بکر ہے جو اپنے معبد کی جھوپڑی پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جو قبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جس نے قبا کے مقام پر پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے، ابو بکر ہے جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جو قبا کے مقام پر آقا پر سائبہ بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ابو بکر ہے جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ہے، ابو بکر ہے جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے، ابو بکر ہے جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر ہے جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے، ابو بکر ہے جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ابو بکر ہے جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے، ابو بکر ہے جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے، ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر ہے جسے آقا نے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے، ابو بکر ہے جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے، ابو بکر ہے نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا، ابو بکر ہے جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے، ابو بکر ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے، ابو بکر ہے آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوگی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ محبت رسول کا سب سے پہلا مدرس ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ حضور کے عشق میں قربان کر دیا، حضور کی محبت میں قربان کر دیا۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے دوران امام کہاں ہوتا ہے؟ مصلی پر، اور مصلی پہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے محبوب کو معراج کی رات مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا کہ پوری جماعت پیغمبر میں، پوری جماعت پیغمبر میں میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور آقا نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا کہ پوری میری امت میں ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اس نئے کافی مخاطب، اسی کے لیے یہ بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظریں، عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں، سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے، خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے، خدا جانتا ہے۔ سارے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، تو اسی کو میں شاعری انداز میں کہتا ہوں کہ حیدر بھی نبی کے قدموں میں، حمزہ بھی نبی کے قدموں میں، خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذی شان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ حضرت علی کا بڑا مقام، آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، آقا نے حضرت علی کو سلا دیا، خود چلے صدیق کے دروازے پر۔ کافر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اندر جو سویا ہوا ہے نبی ہے۔ تھا کون؟ علی۔ جب اٹھایا تو حضرت علی بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم تو مغالطے میں رہے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے۔ اب حضرت علی کو آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی نبی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ لوگوں، 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، جان، مال، اولاد۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ ان 3
چیزوں کو ابو بکر سے بڑھ کے کسی نے نبوت پہ نثار نہیں کیا۔ میں دعوے میں دلیل دوں گا، ایک ایک جملے کی دلیل ہوگی اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو۔ حضرت ابو بکر جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی اسماء کو کہہ کے جاتے ہیں، اسماء بیٹا غار میں کھانا پہنچانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اسماء 8 سال کی معصوم بچی، بچیوں والوں اولاد والوں 8 سال کی معصوم اسماء کھانا لیتی ہے۔ کھانا کوئی مرغر غذائی نہیں، ستو جو کی روٹی، اسے چھپا کے لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائے؟ اسماء نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو ڈھاڑا، 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ سر پہ رکھا، ایک حصے میں اس کو لپیٹا۔ ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ابو جہل آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبی کا پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے اسماء بیٹا تجھے پتہ ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا پتہ؟ اسماء کہتے نہیں بتاتی۔ بتا؟ نہیں بتاتی۔ زور کا تماچا مارا اسماء کے چہرے پر۔ لوگوں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، رگڑ کھا کے نیچے گری، بالی دیوار میں اٹکی، بالی کان سے نکل گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جب اسماء نیچے گری، نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پر کن پٹی لگی، پیشانی لگی، ایک طرف سے تھپڑ کا نشان، دوسری طرف سے کان سے خون، ماتھے سے خون۔ ابو جہل بھاگ گیا، اسماء اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، مرہم پٹی کی، غار میں چلی گئی۔ ابو بکر دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے، اسماء کے کان سے خون آ رہا ہے، ماتھے سے خون آ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اسماء بیٹا کیا ہوا؟ اسماء کہتی ہے بابا وہ راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، پوچھتا تھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں بتاتی۔ بابا اس نے مجھے مارا، میں نیچے گر گئی، پتھر لگا، خون آیا۔ صدیق صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں۔ صدیق میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں۔ صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں۔ صدیق میں ساری کائنات کے درد کو تیرے درد پہ قربان کر دوں۔ صدیق میں ساری کائنات کی تڑپ کو تیری تڑپ پہ قربان کر دوں۔ صدیق میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے لوگوں، یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے درد زیادہ تو نہیں ہوا؟ صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے چھڑانے والا کوئی نہ تھا؟ صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی اس ظالم کو منع کرنے والا کوئی نہ تھا؟ صدیق کہتے ہیں بزبان حال کہتے ہیں بیٹا ان تھپڑوں کو چھوڑ، آنسوؤں کو چھوڑ، خون کو چھوڑ، رخسار کے تماچوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا اس نے جو تجھے مارا، اس نے جو تجھ سے پوچھا، تو نے بتایا تو نہیں؟ بتایا تو نہیں؟ چاند والوں سنو سنو اسماء کا جملہ۔ اسماء کہتی ہے بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے لوگوں۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ حضور کے عشق میں قربان کر دیا، حضور کی محبت میں قربان کر دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ وہ بھی نبی کے غلام تھے، آج ہم بھی نبی کے غلام تھے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ نمازوں میں لوگوں دیکھو گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو کم از کم دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، گناہ کا احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ 16 سال کا بچہ، بس یہ واقعہ بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ 16 سال کا بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں حضور سے عشق کیا، حضور سے پیار کیا۔ مفہوم الحدیث پیش کر رہا ہوں، حضور کا خادم ہے، حضور کی خدمت کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر بھیجتے وہ کام کرنے کے لیے جاتا۔ کسی صحابی کو پیغام دینا ہوتا حضور ثعلبہ کو بھیجتے، کسی غیر مسلم تک پیغام پہنچانا ہوتا حضور ثعلبہ کو بھیجتے، کسی چیز کو خریدنا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کو بھیجتے۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے. لیکن ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو 16 رول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ اسی کام پر بھیجتے ہیں. آدھے دن کا کام تھا, بہت وقت ہو گیا, لیکن ثعلبہ واپس نہیں آئے. ثعلبہ کہاں گئے؟ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک حمام ہے, اس حمام میں ایک عورت نہا رہی ہے, پردہ لٹکا ہوا ہے, ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے, پردہ اٹھتا ہے, ان کی نظر اس عورت کے اوپر پڑ جاتی ہے. ان کے دل میں کچھ رغبت ہوئی, کچھ میلان ہوا, دل میں خیال آیا کہ ثعلبہ دوسری نظر تو حرام ہے, لیکن آج تو نے کیا کیا؟ آج تو نے اس عورت کو دیکھ لیا جبکہ یہ عورت نہا رہی تھی, اس حالت میں تو نے دیکھ لیا, اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے, دنیا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتی ہے. اتنی کم عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا. لوگوں, حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی, اس قدر روئے کہ چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا. روتے ہوئے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو چکی ہوگی, اللہ نے کلام کیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. اے ثعلبہ کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جائے گا؟ میں کہتا ہوں لوگوں, ذرا 16 سال کے بچے کے ذہنی خیالات اور اس کے ذہنی ارتقاء کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں. تخیل بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی کم عمر میں اتنا بڑا مقام دیا. کتنی شرمندگی اس کے دل میں پیدا ہوئی. کیا یہ شرمندگی ہمارے دل کے اندر بھی ہے؟ ہم انسان ہیں, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ایک گناہ ہو تو اس کے بعد 10 گناہ کرتے ہیں. رات میں تنہائی میں پورناگری دیکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں, تنہائی میں گندی مووی دیکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں, عورتوں سے باتیں کرنے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ جس کے دل میں ڈر ہو, جس کے دل میں خوف ہو, جسے حضور کا قرب ملا ہو, اس کے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, ان پر رقت طاری ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. ثعلبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر جاتے ہیں, وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا. فرمایا اے صحابہ, ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثعلبہ کسی کام پر گئے تھے, آدھے دن کا کام تھا, لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے, ابھی تک واپس پہنچے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو. اب یہ صحابہ ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں. ایک ہفتہ گزر گیا, ثعلبہ نہیں مل رہے, لوگ ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا ہفتہ گزر گیا, تیسرا ہفتہ گزر گیا, ثعلبہ نہیں مل رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا اور کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو. اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. 40 دن گزر گئے, ثعلبہ نہیں مل رہے. گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں, بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں, دیہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں. آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مسافات تک پہنچے, وہاں پر بلند پہاڑ تھے. چرواہوں کو دیکھا, ان سے پوچھا اتنا قد ہے, اتنی عمر ہے, رنگت ایسی ہے, نقوش ایسے ہے, کیا تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو, وہ جو روتا بہت ہے؟ کہا کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہے, اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے. وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے, وہ معافیاں مانگتا ہے. ہمیں نہیں پتا اس سے ہوا کیا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا کہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ پہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ثعلبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ ثعلبہ آ رہا ہے, ثعلبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے. دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً باہر آتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فوراً باہر آتے ہیں. اور ثعلبہ تجھے کیا ہوا, کس قدر ضعیف ہو گیا, کس قدر کمزور ہو گیا؟ ثعلبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا, کہا نہیں نہیں میرے پاس نہیں آنا, ثعلبہ منافق ہو گیا ہے, وہی آ گئی ہے, اللہ نے فرما دیا ہے. کہا کی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں حضور تک پیغام
آ گیا ہے, اللہ کا پیغام آ گیا ہے کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ثعلبہ نے بھاگنے کی کوشش کی, کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤ؟ اس چہرے بزحا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ثعلبہ کو پکڑتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ثعلبہ کمرے میں جاتے ہیں, اس قدر بیمار ہے, اس قدر کمزور ہو گئے ہیں, ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ مسلسل 40 دن تک پہاڑوں میں روتے رہے ہیں اور اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے, بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. وہ کریم آقا ہیں, ان کی شان کریمی کے کیا کہنے, ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. شہید ثعلبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد پھر شرمندگی بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد پھر ندامت بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو. اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرنے پہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے مقدر یوں جاگتے ہیں کہ اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے آقا کی گود نصیب ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ثعلبہ آنکھیں کھولو. ثعلبہ آنکھیں کھولتے ہیں. ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں گنہگار, آقا میں سیاہکار, میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کی گود میں لیٹوں. آقا میں جانتا ہوں اللہ کا پیغام آ گیا ہے, آپ تک وحی آ گئی ہے کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یوں ایک عورت کو دیکھ لیا, میں نے یوں ایک عورت کو دیکھ لیا. میرے آقا نے فرمایا پھر تو توبہ کر لے. ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مجھے جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا, جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا. حضور نے فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے, وہ امید کی کیفیت ہے. امید کیا رکھتا ہے اللہ سے؟ کہا امید تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور نے فرمایا پھر اللہ سے جو تو ضد رکھتا ہے اللہ کو اپنے ضد کے مطابق پائے گا. یہ امید رکھ کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کیے, ثعلبہ کو دعائیں دی. جب ثعلبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, تو اس وقت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رہ رہے ہیں, اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں کریا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ, تیری موت کا وقت آ گیا, ملک الموت آ رہے ہیں, تیرے جانے کا وقت آ گیا. ارے میں کہتا ہوں لوگوں, کیا قسمت ہے اس صحابی کی, ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں آئے. کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی. نزاکاہ اور ہو جائے منظر حسین, وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے, وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. ارے کیسا قسمت والا ہے جس کی موت آقا کی گود میں آئے. میں کہتا ہوں لوگوں کہ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم انسان ہیں, انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں یہ بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. آج آپ اس جلسے میں آئے ہو, اس جلسے سے یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہے. گناہوں سے توبہ کرو گے ڈپریشن ختم ہو جائے گا, حضور کا عشق ملے گا, حضور کی محبت ملے گی, حضور کا پیار ملے گا. نمازوں میں استقامت حاصل کرو, اپنے والدین کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو. جو نمازیں قضا کی ہیں, جو روزے قضا کیے ہیں, ان نمازوں کی, ان روزوں کی قضائے عمری کرو اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ اور انشاءاللہ عہد کرو کہ ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کے سننے کو اور میرے کہنے کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.